دوستوں، آپ نارتھ کوریا اور اس کے سخت رولز کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے، اور ان رولز کو بنانے والے کم جونگ ان کو بھی جانتے ہوں گے، لیکن ہماری دنیا میں ایک اور بھی ایسا کنٹری ہے جس کے رول شاید نارتھ کوریا سے بھی زیادہ اسٹرکٹ ہیں، اور اس کنٹری پر بھی صدیوں سے ایک ہی فیملی ڈکٹیٹرشپ کرتی آ رہی ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں سینٹرل ایشیا میں بسا کنٹری ترکمانستان کی۔ ترکمانستان کو دنیا کی سب سے سیکریٹو کنٹری کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کنٹری سے بہت ہی کم نیوز باہر نکلتی ہے۔ یہ کنٹری نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے، لیکن ان ریسورسز کا فائدہ عام پبلک کو نہیں بلکہ ان کے ڈکٹیٹر کو ہوتا ہے۔ ان ریسورسز کو یہ اپنی کنٹری کی گروتھ کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اپنے شوق میں ہی ضائع کر دیتا ہے، اور جہاں ان کا ڈکٹیٹر رہتا ہے یعنی ان کے کیپٹل اشگابت میں، اس نے اپنے نام پر کئی سارے سونے کے اسٹیچوز اور ان اسٹیچوز کو ڈیفرنٹ ٹائٹل دیے گئے ہیں، جیسے کہ ان کا ایک فیمس اسٹیچو جس کو دا پروٹیکٹر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ ترکمانستان کے لوگوں کو لگے کہ ان کا ڈکٹیٹر ہی ان کا ہیرو ہے۔ جہاں ایک طرف ترکمین ڈکٹیٹر کی فیملی ایک لگژری لائف جی رہی ہے، وہیں دوسری طرف ان کی کنٹری میں پاورٹی بڑھتی جا رہی ہے، اور رپورٹس کے مطابق ترکمانستان کی اکانومی کولیپس ہونے کے قریب آ چکی ہے۔ 1991 میں سوویت یونین سے آزادی حاصل کرنے کے بعد سپرمت نیزگوف کو ترکمانستان کا پریزیڈنٹ بنایا گیا، اور انہوں نے بھی وہی کیا جو نارتھ کوریا میں کم il سنگ نے کیا۔ انہوں نے 1985 سے لے کر 2006 تک ترکمانستان پر حکومت کی، اور ان کے بعد ان کے بیٹے گوربانگولی بردی مخامدوف نے 2006 سے 2022 تک حکومت کی، اور 2022 سے اب تک ان کے بیٹے سردار ترکمانستان پر رول کر رہے ہیں۔ ترکمانستان میں الیکشن تو ہوتے ہیں، لیکن کینڈیڈیٹ صرف ان کا ڈکٹیٹر ہوتا ہے۔ ترکمانستان میں جو بھی اپنی اپوزیشن پارٹی بناتا ہے اور پولیٹکس میں آتا ہے، اس کو لائف امپریزمنٹ کی سزا دی جاتی ہے، اور ترکمین لوگوں کو بھی ووٹ دینا ہی پڑتا ہے تاکہ دنیا کو لگے کہ یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں ترکمانستان کے عجیب و غریب رولز کے بارے میں۔ ترکمین میڈیا کو ترکمین گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ہی کم انفارمیشن اس کنٹری کے بارے میں اویلیبل ہے، اور ترکمانستان کا زیادہ تر حصہ ڈیزرٹ اور ماؤنٹینز میں ڈھکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پاپولیشن صرف 6 ملین ہے، اور اس کے 90% لوگ مسلمز ہیں۔ لیکن مسلم کنٹری ہونے کے باوجود ترکمانستان میں حجاب بین ہے۔ ان کے کیپٹل اشگابت کے پاس سب سے زیادہ وائٹ اٹیلین ماربلڈ بلڈنگز کا ورلڈ ریکارڈ ہے، اور آپ کو اشگابت میں صرف وائٹ ماربلڈ بلڈنگز اور ماربلڈ اسٹریٹس ہی ملیں گی، کیونکہ ان کے کیپٹل میں دوسرا رنگ بینڈ ہے۔ ترکمانستان میں ویڈیو گیمز، کار ریڈیوز، اوپیراز، اسموکنگ ان پبلک، لڑکوں کے لمبے بال اور فیشل ہیئر پر بین ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کیپٹل کے باہر لائبریریز پر بھی بین ہے، اور اس کے علاوہ نیوز اینکرز مرد اور عورت دونوں کو کسی بھی طریقے کا میک اپ اور ایکسیسریز بینڈ ہیں۔ لیکن 2008 میں سرکسز اور اوپیراز کے بین کو ریورسڈ کر دیا گیا تھا۔ ان کے فارمر لیڈر گوربانگولی نے 2000 سے پہلے بننے والی گاڑیوں پر بھی بین لگا دی تھی، اور ان کے پہلے لیڈر سپرمت نے ایک بک رہنما لکھی تھی جو کہ مدرسے اور ہر ریلیجیس کمیونٹی میں پڑھنا اور پڑھانا ضروری ہے۔ ترکمانستان میں انٹرنیٹ کا ہائیلی سینسرڈ ورژن اویلیبل ہے۔ تھوڑے بہت لوگ جن کو انٹرنیٹ پر رسائی حاصل ہے، وہ بھی اسٹیٹ ایجنسی سے مانیٹرڈ کیے جاتے ہیں۔ ترکمانستان میں وہ ویب سائٹ جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی طرف سے رن کی جاتی ہیں پر بین ہے۔ سوشل نیٹ ورکس جیسے فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی بین لگایا گیا ہے۔ لیکن 2012 میں ترکمین نے اپنا خود کا سوشل نیٹ ورک ای دوست لانچ کیا، جو کہ کرنٹلی ایکسیسیبل ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی سارے فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پر ترکمانستان کو سینٹرل ایشیا کا نارتھ کوریا کہا جاتا ہے، لیکن ترکمین لوگوں کو کچھ ایسی فیسلٹیز بھی دی جاتی ہیں جن کا نارتھ کوریا میں سوچنا بھی ممکن نہیں، جیسے کہ فری الیکٹریسٹی، گیس، اور ہوٹلز میں فری وائی فائی۔ اگر ترکمانستان چاہتا تو اپنے نیچرل ریسورسز کو فضول اسٹیچوز اور فضول ماربلڈ بلڈنگز بنانے کی بجائے صحیح طریقے سے استعمال کر کے ایک ڈیولپڈ اور پیسفل کنٹری بن سکتا تھا، لیکن اتنے سارے ریسورسز ہونے کے باوجود آج ترکمانستان ہائی انفلیشن اور پاورٹی ریٹ کی وجہ سے آج اس کی اکانومی کولیپس ہونے کی بھی دیانی پر ہے۔ تو دوستوں، آپ کا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے، ہمیں کمنٹ میں بتائیے، اور ہم ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں۔